الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کچے پھلوں کو فروخت کیا جائے۔ وہ پھل جو ابھی درخت پر ہی لگے ہوتے ہیں ان کا سودا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ جب کسی بستی میں بدکاری اور سود عام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ اس میں یا تو بیچنے والے کو نقصان ہو سکتا ہے یا خریدنے والے کو، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے، اس کی صحت کا، اس کے مال کا، اس کے جسم کا، اس کے گھر بار کا، گویا کہ ہر چیز کا اسلام خیال رکھتا ہے۔ اور یہ بھی اسلام کی طرف سے ایک مالی تحفظ ہے کہ اگر کچے پھلوں کو بیچ دیا جائے تو اس میں ایک نہ ایک کا نقصان لازمی ہے، یا تو باغ والے کا نقصان ہے یا خریدنے والے کا نقصان ہے۔ لہذا اسلام نے اس میں گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ ایسی خرید و فروخت کی جائے کہ جس سے کسی انسان کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچے۔ ابھی یہ سود ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے، ایک آدمی فائدے میں رہتا ہے، دوسرا گھاٹے میں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے شیطان ہمارے ذہن میں یہ ایک سوال بٹھا سکتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے مال میں تو تب بھی کمی ہوتی ہے، کیا یہ نقصان نہیں؟ جبکہ سود سے تو ہمارا پیسہ بڑھتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور سود یہ ایک ایسی مال کی قسم ہے جو انسان کے مال میں نقصان کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سود لیتا دیتا ہے، وہ وقتی طور پر خوش ہوتا ہے کہ مجھے پیسے مل گئے، میرے مال میں اضافہ ہو گیا۔ اب اسے یہ علم نہیں ہے کہ ان چند روپے پیسے کی وجہ سے، ان چند ٹکوں کی وجہ سے میرے مال کی برکت ختم ہو چکی ہے۔ اب میرے مال کا جو اصل فائدہ تھا، ایک انسان اس کا ایک کام 100 روپے میں ہوتا ہے، ایسا شخص جو سود سے محفوظ ہے، اور ایک انسان ہے اس کا وہی کام 1000 روپے میں ہوتا ہے، یعنی 10 گنا بڑھ کر۔ ایک انسان وہ حرام کے روپے پیسے سے بچتا ہے، حرام کے مال سے بچتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کے مال میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اسے بہت ساری آفتوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، بیماریوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، گھر میں آنے والی کوئی مصیبت اللہ اسے دور کر دیتے ہیں۔ جبکہ جو انسان مال کی ہوس میں حلال و حرام نہیں دیکھتا، ہم نے ایسے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کا خیال کیے بغیر پیسے کو ترجیح دی، ان کا ایسی جگہ پر پیسہ لگ گیا کہ انہیں سمجھ نہیں آئی۔
گھر بار تباہ ہو گیا، مال اجڑ گیا۔ انسان وقتی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں فائدے میں ہوں، جبکہ فائدے میں وہ انسان ہے جسے اللہ فائدے میں کہتا ہے، اور اللہ ہی فائدے میں رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے پھلوں کی خرید و فروخت سے اسی لیے منع کیا کہ فریقین میں سے کسی ایک کو نقصان نہ ہو، اور یہ چونکہ ایک سود کی بھی قسم ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں، جس علاقے میں یہ دو گناہ عام ہو جائیں، ایک سود اور ایک بدکاری، تو وہ لوگ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر جائز قرار دے دیتے ہیں، اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو، اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتے ہیں۔ ہم اگر پہلی قوموں کے عذاب پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، دل دہل جاتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی قوم تباہ و برباد کر دی، پوری کی پوری بستی تباہ و برباد کر دی۔ اسی طرح انسان اگر اللہ کے طریقے پر چلتا ہے، اس کی دنیا بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی محفوظ ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہے کہ ہم سود سے بچ جائیں۔ اور ایک چیز یہ بھی بیان کر دی کہ اگر کوئی اس میں ملوث ہے، پیچھے ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ سود کا گناہ کتنا ہے، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بدکاری اور سود جہاں عام ہو جائے، جیسا کہ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ ہمارے ملک میں بھی عام ہے، تو یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں، بلکہ دنیا میں عام ہے۔ فحاشی بھی عام ہے، سود بھی عام ہے۔ بینکاری کا ایسا نظام جس میں سود ہی سود ہے، پوری دنیا پر پھیل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سود سے اور ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔